فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے درس عقائد، اور اس کا 23واں حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی۔ ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں صفحہ نمبر 271 پر، اور یہاں سے 41واں درس شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس کا عنوان ہے شناخت عاقبت کی اہمیت۔ مقدمہ۔ اس کتاب کی ابتدا ہی میں ہم نے دین مبین اور اس کے بنیادی عقائد، توحید، نبوت، قیامت کے بیان کے ساتھ اس بات کی تشریح و وضاحت بیان کر دی تھی کہ انسانی زندگی کا مفہوم انہی مسائل کے حل میں پوشیدہ ہے، اور کتاب کے پہلے حصے میں خدا شناسی، توحید کے مسائل، اور دوسرے حصے میں راہ اور رہنما شناسی، نبوت و امامت کے متعلق بحث گزر چکی ہے، اور اب کتاب کے تیسرے حصے میں معاد قیامت کے عنوان کے تحت گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے معاد کی خصوصیت اور انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی پر پڑنے والے اثرات سے بحث ہوگی، اور اس کے بعد اس بات کی وضاحت کریں گے کہ معاد قیامت کا خصوصی تصور نامحسوس روح اور اس کے زندہ جاوید ہونے کے ساتھ مشروط ہے، اور جس طرح موجودات کی معرفت بغیر خدائے وحدہ لا شریک کے ناقص ہے، اسی طرح انسان کی معرفت بھی بغیر اس اعتقاد کے روح زندہ جاوید ہے، ناقص اور نامکمل ہے۔ اس بیان کے بعد قیامت کے بنیادی مسائل مناسب انداز سے اس کتاب میں بیان کریں گے۔ قیامت پر اعتقاد کی اہمیت اور ضرورت۔ زندگی کا جذبہ، اس کی ضرورت اور خواہشات اور ضروریات، زندگی کی طرف اس کا رجحان، اصل میں یہ تمام چیزیں صرف کمال اور ابدی سعادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، اور اب رہی بات کہ انسان انہیں حاصل کرنے کے لیے کس راستے کا انتخاب کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ انسان ان اہداف کی شناخت کیسے کرے جو اسے اس کے ہدف تک پہنچا دیں۔ در حقیقت زندگی کے راستے کی تعین اور اپنی رفتار و کردار کو معین کرنے کا اصل سبب انسان کی اپنی سوجھ بوجھ اور تصور، اور خود اپنے کمال و سعادت اور اپنی حقیقت کو پہچان لینا ہے، اور جو لوگ زندگی کو صرف مادیت اور اس سے متعلق عناصر کو اپنی حقیقت سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہی چند روزہ زندگی ہی سب کچھ ہے اور موت کے بعد صرف عدم اور فنا ہے، یا اخروی لذت و سعادت ابدی کے منکر ہیں، وہ اپنی زندگی کو کچھ ایسا بنا لیتے ہیں کہ اب صرف ان کے پیش نظر یہی دنیاوی لذت اور خواہش ہی ان کی سعادت اور نیک بختی ہے۔ لیکن جو افراد اپنی دنیاوی زندگی کو ہی نہیں بلکہ اس کے آگے آنے والی زندگی کی حقیقت سے آشنا ہے،
وہ اپنے اعمال و کردار کو آنے والی ابدی زندگی کا وسیلہ بناتے ہیں اور اچھے بنیادی کام انجام دیتے ہیں جو ان آنے والی اس زندگی میں مددگار ثابت ہوں۔ یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ مادی زندگی کی سختیوں اور ناکامیوں کے باوجود یہ لوگ مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، بلکہ سعادت و کامیابی تک پہنچنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش اور تلاش جاری رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے یہ دو اہم رخ صرف اس کی انفرادی زندگی ہی پر منحصر نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی زندگی پر گہرا انداز چھوڑتے ہیں، زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ آخرت پر ایمان اور جزا و سزا جیسی چیزیں انسان کو دوسروں کے حقوق کا خیال، ایثار اور احسان جیسے قابل تحسین کردار پر آمادہ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس معاشرے میں یا قوم و ملت کا یہ عقیدہ ہوگا، اس کے ہاں قانون و عدالت پر عمل، ظلم و ستم کا مقابلہ اور زور و زبردستی کا کم سے کم استعمال ہوگا۔ اور واضح رہے کہ اگر یہ اعتقادات دنیا کی تمام قومیں اپنا شیوا بنا لیں تو اس دنیا کی بین الاقوامی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان تمام بیانات کے پیش نظر قیامت کی اہمیت و ضرورت روز و روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے، بلکہ تنہا عقیدہ توحید بغیر عقیدہ قیامت کے بھی انسانی زندگی کو صحیح راستہ دکھانے سے قاصر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان آسمانی خصوصاً دین اسلام اور تمام پیغمبران الہی قیامت کے عقیدے کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور ان کی ہمیشہ ہی یہی کوشش رہی کہ یہ عقیدہ و انسانیت کا اہم ترین رکن بن جائے اور لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ داغ ہو جائے یا راسخ ہو جائے۔ آخرت پر اعتقاد انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اعتبار سے صرف اسی صورت میں کارگر ثابت ہوں گے کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اس دنیا کے اعمال اور ابدی زندگی کی سعادت و بدبختی کے درمیان ایک قسم کا رابطہ علمیت پایا جاتا ہے، یا کم سے کم یہ ثابت ہو جائے کہ وہاں کا ثواب و عذاب صرف اس دنیا میں عمل کرنے کا نتیجہ ہے، جیسے دینی فوائد اور نقصان۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ آخرت اپنی حقیقت و اصلیت کھو بیٹھے گا، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دینی سعادت حاصل کرنے کے لیے اسی دنیا میں کوشش ہونی چاہیے اور اخروی سعادت و نجات کے لیے وہاں کی دنیا ہونی چاہیے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ قیامت کے اسبات کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کے درمیان پائے جانے والے رابطے اور ابدی خوشبختی یا بدبختی میں انسان کے اختیار، عمل و کردار کی تاثیر کو بھی ثابت کر دیا جائے۔ قیامت کے مسئلے پر قرآن کی تاکید۔ قرآن کریم کی 1/3 سے زیادہ آیتیں انسان کی ابدی زندگی سے متعلق ہیں۔ بعض آیات بیان کرتی ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنا لازم ضروری ہے، اور بعض آیتیں انکار آخرت کے نقصانات کو بیان کرتی ہیں۔ بعض آیتیں ابدی نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہیں، اور بعض آیات میں ابدی عذاب کا ذکر موجود ہے، اور اسی طرح سے بہت سی دوسری آیتوں میں بھی نیک اور بد اعمال اور آخرت میں اسی بنیاد پر ہونے والے ثواب و عطاب کا ذکر ہوا ہے۔ نیز اور دوسرے طریقوں سے بھی قیامت کے امکان اور اس کی ضرورت و اہمیت پر قرآن نے تاکید کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منکران قیامت کے سامنے محکم اور ٹھوس دلیلیں بھی پیش کی ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ چنانچہ گمراہی، انکار قیامت اور ان سے فراموشی کی بنیادی وجہ بھی یہی بیان فرمائی ہے۔ اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پیغمبروں کی گفتگو اور ان کے اقوال نیز لوگوں سے بحث و مباحثے کا بیشتر حصہ قیامت کے موضوع سے متعلق ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی کوششیں
توحید کو ثابت کرنے سے زیادہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے رہی ہیں، کیونکہ اکثر افراد قیامت کو قبول کرنے میں بہت ہی شدید و سخت رہے، اور اس سختی کی بھی شاید 2 وجہ بیان ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ وجہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ان ریفرنسز کے بارے میں بتا دوں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ انڈر لائن ریفرنس سورہ بقرہ 6، لقمان آیت نمبر 6، نمل 24:93، اسراء 10، فرقان 11، سبا 8، مومنون 74، رحمان 76 تاخیر، سورہ واقعہ 15 اور 38، الدبر 11 اور 21، حاقہ آیت 27 اور 2، ملک 11 اور 6، واقعہ 42 56، سورہ صاد آیت 26، سورہ سجدہ آیت 14۔ پہلی وجہ جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہر غیبی اور نامحسوس چیزوں کا انکار کر دینا ہے۔ نمبر 2، اور دوسری وجہ جو قیامت کے مسئلے سے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کسی قانون کا پابند نہ ہونا، لاابالی ہونا ہے، کیونکہ قیامت کا قبول کرنا گویا اپنی زندگی کا محدود کر لینا اور برے اعمال، منجملہ حکم و فساد و گناہوں سے نفرت و بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائے اور اس کے انکار کر دینے کی صورت میں ہوا و ہوس اور شہوت پرستی و خود خواہی کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ قرآن مجید اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یہاں آیت کوٹ ہوئی بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر لیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ اور اسی قیامت کے اس حقیقی معنی سے انکار و امتناع کو ان افراد میں ڈھونڈا جا سکتا ہے جو اپنی تحریر و تقریر یا رفتار و گفتار کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ قیامت کو اسی دنیا کا ایک حادثہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، جس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قومیں آئیں گی جن میں طبقاتی نظام نہ ہوگا، یا جنت سے مراد یہی زمین ہے، یا آخرت اور اس سے متعلق دوسری چیزیں صرف فرضی اور تصوراتی یا خود ساختہ داستانیں ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے افراد کو انسان نما شیطان اور انبیاء کے دشمنوں سے تعبیر کیا ہے جو اپنے نرم و لطیف لہجے اور سحر آمیز باتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور لوگوں کو صحیح عقیدہ و ایمان اور احکام الہی پر عمل کرنے سے منحرف کر دیتے ہیں۔ یہاں آیت کوٹ ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ ریفرنس بھی موجود ہے۔ قیامت آیت 5 اور 3، سورہ نمل 48، احقاف آیت 17۔ آیت کا ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین جن و انس میں سے ان کا دشمن قرار دیا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے محل باتوں کے اشارے کرتے ہیں، اور اگر خدا چاہ لیتا تو یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اب آپ انہیں ان کے اختراع پر چھوڑ دیجیے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کی طرف مائل ہو جائے اور وہ اسے پسند کر لیں، اور پھر
خود بھی انہی کی طرف اختراع پروازی کرنے لگے۔ نتیجہ: انسان کو چاہیے کہ ایک ایسے راستے کا انتخاب کرے جو اسے اس کی منزل مقصود یعنی کمال اور سعادت ابدی سے ہمکنار کر دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس بات پر غور کرے کہ کیا انسان کی زندگی اس کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہے، یہ کہ اس جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونا ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنے جیسا ہے کہ جس کے لیے زندگی کے تمام وسائل اور ضروریات کو وہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اس دنیا کی خاص زندگی اس آنے والی زندگی کی خوشی اور ناخوشی کا مقدمہ ہے، اور جو کام و اعمال یہاں انجام دیے جائیں اور اس کے آخری نتیجے سزا یا جزا کو وہاں حاصل کیا جائے کہا جائے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو جاتے تب تک انسان صحیح راستے اور مقصد کا مطلب کا انتخاب نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک انسان کو اس کے سفر کا مقصد معلوم نہ ہو تب تک اس تک پہنچنے والے راستے کو معین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس حیات ابدی کے وجود کا احتمال جتنا بھی ضعیف اور فرضی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہوشیار اور عقلمند انسان کو اس کے سلسلے میں تحقیق اور تلاش و جستجو پر آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس احتمال کی کوئی حد معین نہیں۔ سورہ انعام 112 اور 113۔ سوالات۔ نمبر 1، اپنی زندگی کو منظم بنانے کے لیے قیامت پر اعتقاد رکھنے اور نہ رکھنے میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، کس صورت میں اخروی زندگی پر اعتقاد رکھنا زندگی کو منظم بنانے میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ نمبر 3، قیامت کے متعلق قرآن مجید کی تاکید کو واضح طور سے بیان کیجیے۔ نمبر 4، لوگ قیامت کو قبول کرنے میں اتنی سختی سے کیوں کام لیتے ہیں، شرح کیجیے۔ نمبر 5، قیامت پر اعتقاد کی تحریف میں دلوں کے مریض لوگوں کی کوشش کے چند نمونے اور اس کے مقابلے میں قرآن کا موقف کیا ہے؟ نمبر 6، قیامت کے بارے میں تحقیق کی ضرورت کو لکھتے ہوئے اس تحقیق کی برتری کو دنیاوی مسائل پر تحقیق کرنے پر بیان کریں، شرح دیں۔ اور سامعین، اب ہم پہنچ چکے ہیں 42ویں درس پر، اور اس کا عنوان ہے مسئلہ قیامت اور مسئلہ روح کا باہمی رابطہ۔ زندہ موجودات کی وحدت کا معیار۔ تمام حیوانوں کی طرح انسان کا بدن بھی زندہ اور متحرک اجزاء اور عناصر کا ایک مجموعہ ہے، جس میں سے ہر ایک عنصر مسلسل تبدیلی و تغیر کا شکار ہے، اور اس کا یہ انداز پیدائش کے وقت سے لے کر زندگی کے خاتمے تک بدلتا نہیں ہے۔ یہ کہ ان عناصر اور اجزاء کی تعداد ہمیشہ ایک حالت پر باقی ہے۔ اس تبدیلی اور تغیرات کو دیکھتے ہوئے جو حیوانات بلکہ خاص طور سے انسانوں کے بدن میں جاری ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا معیار ہے جس کی بنیاد پر متغیر اور بدلے ہوئے عناصر و اجزاء کے مجموعے کو موجود واحد کا نام دیا جائے، جبکہ ممکن ہے کہ پوری زندگی میں متعدد مرتبہ وہ اجزاء اور عناصر تبدیل ہو جائیں، ان کی جگہ اسی طرح کے دوسرے عناصر آ جائیں۔ اس سوال کا سب سے آسان اور سادہ جواب جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ موجودات میں وحدت کا معیار ان اجزاء کا ایک دوسرے سے ایک ہی زمانے میں یا الگ الگ متصل
متصل ہونا، جبکہ وہ عناصر تدریجی طور سے ناپسندیدہ اور ختم ہوتے رہتے ہیں، ناپید اور ختم ہوتے رہتے ہیں، اور اس جگہ دوسرے عناصر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیوستگی اور اتصال کے سبب جو مسلسل تبدیل و تغیر کے ساتھ ہے، موجود واحد کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جواب اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک مکان فرض کر لیں کہ جو مختلف اور متعدد اینٹوں سے مل کر تیار ہوا ہو اور اس کی اینٹوں کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے تبدیل کرتے رہیں، اس طرح کی کچھ مدت کے بعد پہلے کی ایک اینٹ بھی ابھی باقی نہ رہ جائے، تو ایسی صورت میں اس نئی اینٹوں کے مجموعے کو وہی پہلے والا مکان نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ سہل انگاری کی بنا پر اعتبار سے ایسی تغیرات کا استعمال کیا جاتا ہے، بالخصوص ان لوگوں کی جانب سے جو اس مجموعے کے اجزاء کی تبدیلی کی اطلاع نہیں رکھتے۔ گزشتہ جواب کو اس طرح مکمل کیا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اس مجموعے کی وحدت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ جب ایک فطری اور اندرونی سبب کی بنیاد واقع ہو، جیسا کہ زندہ موجودات میں دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی مکان کی اینٹوں کی تبدیلی ایک باہری اور خارجی سبب کی بنیاد پر واقع ہوئی ہے، لہذا اس پوری مدت میں جس دوران اس کے اجزاء تبدیل ہوتے ہیں، اس کی طرف حقیقی وحدت کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ یہاں ریفرنس موجود ہے، انڈر لائن جو سطور موجود ہیں۔ اس سوال سے پہلے ایک دوسرا سوال سامنے آتا ہے کہ بنیادی طور سے ثابت اور بند مجموعے میں وحدت کا معیار کیا ہے، اور کیمیائی ترکیب کو کس معیار کے مطابق موجود واحد شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بحث و گفتگو کے زیادہ طولانی ہو جانے کی وجہ سے اس کو یہاں چھوڑنے سے پرہیز کیا جا رہا ہے۔ ضرورت مند حضرات آموزش فلسفہ جلد اول درس نمبر 29 کی طرف رجوع کریں۔ یہ جواب اس ایک طبعی فطری سبب کے قبول کرنے پر موقوف ہے جو ان تمام تفسیرات اور تبدیلی کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور ان اجزاء اور عناصر کے نظام اور ترتیب کو محفوظ رکھتا ہے۔ پس دوبارہ اس سبب کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سبب کی حقیقت کیا ہے اور اس کی وحدت کا معیار کیا ہے۔ معروف فلسفی نظریہ کے مطابق ہر طبعی موجود میں وحدت کا معیار ایک امر بیت الف میم رے بے یہ توئے غیر مرکب اور غیر محسوس شے ہے، اور وہ طبیعت، فطرت یا صورت یعنی اجزاء اور ذرات کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتے، اور زندہ موجودات کے جو مختلف افعال انجام دیتے ہیں، جیسے غذا حاصل کرنا اور رشد و نمو کرنا، ایجاد و تولید کرنا وغیرہ، ایک عامل کی وجہ سے ہے کہ جس کو نفس گواہ جاتا ہے۔ کاف واو الف۔ ایک عامل کی وجہ سے ہے کہ جس کو قدیم فلسفی علماء نفس نباتی اور نفس حیوان کو ماضی اور نفس انسانی کو مجرد عن المادہ
جانتے تھے، لیکن بہت سے اسلامی حکماء منجملہ صدر المطلعین شیرازی الف لام میم تے الف لام دو چشمیے یہ نون شیرازی نے نفس حیوانی کو بھی تجرد اور مادے سے خالی ہونے کو ایک مرتبہ جانا ہے، اور شعور و ارادہ کو اسی مجرد موجود کی علامت شمار کیا ہے۔ لیکن ماتریالیزم کے جو وجود کو مادے اور اس کی خاصیتوں میں منحصر جانتے ہیں، وہ روح مجرد کا انکار کرتے ہیں، اور جدید مادہ پرست انسان مازین زال یہ اور نون جیسے پوزیٹیولیزم پیواؤ زے تے یہ واؤ لام یہ سین میم بنیادی طور سے ہر غیر محسوس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور جب کسی بھی غیر محسوس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں ان کے پاس زندہ موجودات میں وحدت کی معیار کے سلسلے میں کوئی صحیح جواب نہیں ہے، اس بنا پر کہ نباتات کے اندر معیار وحدت اس کا نفس نباتی ہوتا ہے، لہذا نباتی زندگی کا وجود مادہ مستعد میں صورت اور نفس نباتی خاص کی وجہ سے ہے۔ اس طرح سے جس وقت مادے کی استطاعت ختم ہو جائے گی، اس وقت اس کا صورت اور نفس نباتی ہونا بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ وہ مادہ دوبارہ صورت نباتی کو قبول کرنے کی صلاحیت و استطاعت کو حاصل کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک جدید نفس نباتی کا اس میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ پرانے اور نئے سبزوں اور درخت یا پودے کے درمیان مکمل شباہت کے باوجود بھی حقیقی وحدت نہیں پائی جا سکتی، اور اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو اس جدید سبزے کو پہلے والا سبزہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں پہ ریفرنس کے لیے ایک لائن دی گئی ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ جاننا چاہیے ان میں سے ہر ایک لفظ کے دوسرے اصطلاحی معنی بھی پائے جاتے ہیں، اور یہاں پر ان سے مراد وہی صورت نوعیہ ہے، نون واو عین یہ اور ہے۔ لیکن حیوان اور انسان کے متعلق چونکہ ان دونوں کی روح مجرد ہے، مادے سے خالی ہے، لہذا بدن کے نابود اور ختم ہو جانے کے بھی بعد باقی رہ سکتی ہے، اور جب دوبارہ بدن میں داخل ہوگی تو اپنی وحدت کو حفظ کر سکتی ہے۔ چنانچہ موت سے پہلے بھی یہی روح کی وحدت شخص کی وحدت کا معیار تھی، اور مادہ کو تبدیل ہونا شخص کے بدل جانے کا سبب نہیں بنتا۔ لیکن اگر کوئی انسان و حیوان کے وجود کو اسی بدن اور اس کی خاصیتوں میں منحصر جانے، اور روح کو بھی اسی بدن کی خاصیت یا خاصیتوں کا مجموعہ تسلیم کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو غیر محسوس لیکن مادی تصور کرے کہ جو بدن کے اعضاء و جوارح کے ختم ہو جانے کے ساتھ ساتھ وہ روح ختم ہو جائے گی، تو ایسا انسان قیامت کا صحیح تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس فرض کے ساتھ کہ بدن دوبارہ حیات کی استطاعت پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ نئی خاصیتیں اس کے اندر پیدا ہوں گی، اور ابھی صورت میں وحدت کا حقیقی معیار وجود میں نہیں آ سکتا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ پہلے کی خاصیتیں بالکل ختم ہو چکی ہیں اور نئی خاصیتوں نے جنم لیا ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس وقت موت کے بعد حیات کا صحیح تصور ممکن ہے جب روح کو بدن سے اور اس کی خاصیتوں سے ہٹ کر الگ سمجھیں، اور یہاں تک
اس کو ایک مادی صورت نہ سمجھے جو بدن میں حلول کر گئی ہے اور بدن کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے لہٰذا سب سے پہلے روح کو قبول کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کو ایک امر جوہری تسلیم کرنا ہوگا، نہ بدن کے امراض مانند کوئی شے، بدن کے اوپر عارض ہونے والی کیفیات، اور اس کے بعد پھر اس کو بدن کے ختم ہو جانے کے بعد بھی قابل بقا اور قابل استقلال ماننا ہوگا، نہ کہ حلول کرنے والی شے کی طرح اصطلاح میں مادے کے مطابق کہ جو بدن کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں روح کا مقام کردار یہاں پر جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا روح اور بدن سے مرکب ہونا پانی میں آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہونے کے مانند نہیں ہے۔ ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ خود مرکب کا وجود بھی ایک کل کے عنوان سے ختم ہو جائے، بلکہ روح انسان کا ایک اصلی عنصر ہے اور جب تک یہ عنصر باقی ہے انسان کی انسانیت بھی باقی رہے گی اور شخص کی شخصیت بھی باقی رہے گی۔ اس لیے بدن کے عناصر اور اجزاء کے بدل جانے کی وجہ سے شخص کی وحدت پر بڑا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ انسان کی وحدت کا حقیقی معیار اس کی روح ہے۔ قرآن حکیم اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان منکرین قیامت کے جواب میں جو کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے بدن کے سارے اجزاء ختم ہونے کے بعد دوبارہ نئی حیات پا جائے، خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ تم نابود نہیں ہوگے بلکہ فرشتہ موت تمہیں اٹھائے گا، اور بس ہر انسانیت اور شخصیت کا قوام اور وجود اسی چیز سے وابستہ ہے جس کو ملک الموت اٹھا لیتا، قبض کر لیتا ہے، نہ کہ بدن اس اجزاء کے ذریعے جو زمین میں بکھر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ سوالات: نمبر 1، کیا ایک مجموعے کے متغیر اجزاء کے اتصال کو اس کی وحدت کا معیار مانا جا سکتا ہے اور کیوں؟ نمبر 2، کون سے دوسرے معیار کو ارکانک ترکیبات کی وحدت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے؟ آرگینک نمبر 2 میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کون سے دوسرے معیار کو آرگینک ترکیبات کی وحدت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، موجودات مرکبوں بالخصوص زندہ موجودات کے بارے میں معروف فلسفی کا نظریہ کیا ہے؟ سوال نمبر 4، صورت طبیعی اور نفس میں کیا فرق ہے؟ 5، نفس نباتاتی اور نفس حیوانی و انسانی میں کیا فرق ہے اور یہ فرق مسئلہ قیامت میں کیا اثر رکھتا ہے؟ نمبر 6، قیامت کا صحیح تصور کن اصول کا محتاج ہے؟ نمبر 7، انسان کا روح و بدن کے ساتھ مرکب ہونے اور کیمیائی ترکیبات میں کیا فرق ہے؟ اور سامعین کرام، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔